अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स या अहलुल कुरान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमल के लिहाज से बहुत ही प्यारी आयात चल रही हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़कर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और प्यारी सी आयत हमारे सामने है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई। जब नून पर तशदीद आए, मीम पर तशदीद आए तो टू हरकत का गुन्ना होता है। इन्नमा और मीम के साथ फिर अलिफ भी है। मा जैसे बा, का ऐसे मा। इन्नमा यअमुरुकुम, या के साथ जो अलिफ है उसके ऊपर साकिन का साइन है। जब भी अलिफ के ऊपर साकिन का साइन हो तो वो असल में हमजा साकिन है, और जब भी हमजा साकिन होती है तो उसकी आवाज में एक झटका आता है। या मीम पेश मूरा पेशरू मूरू या मूरू या मूरुकुम। और जब कुम में मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो यहाँ पे उसको पिंक कलर दिया हुआ है। यहाँ हमने इस मीम को बा की वजह से टू हरकत का होल्ड देना है। मीम के बाद मीम आ जाए या मीम के बाद बा आ जाए तो यहाँ पर पिंक कलर दिया होता है और उसको हम दो हरकत का मीम को होल्ड करते हैं। इसको इख्फा शफवी कहते हैं। यअमुरुकुम बिस्सूई। तो ये जो बिस्सूई वाली मद है ये तो आपने सीख ली है। सू सीन वाव पे सू, सीन वाव मद्दा है और आगे हमजा आ गया। तो हरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आ जाए तो मद वाजिब बनता है। मद मुतसिल जुड़ा हुआ साथ अटैच मद है ये। तो हम सीन वाव पे सू के बाद हमजा को हम अलग नहीं कर सकते, ये वर्ड का पार्ट है। बिस्सूई बिस्सूई इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई वल फह। जब हा साकिन है तो अब इस हा को हमने सुकून से पढ़ना है। वल लाम साकिन, फह हा साकिन, गले के बिल्कुल सेंटर में फिंगर रखे। फह वल फह वल फहशाई। बिस्सूई वाली मद है, वल फहशा वाली मद है। दोनों के ऊपर मद है, दोनों का सेम रूल है। दोनों मद लेटर के बाद हमजा आ जाए तो ये बन रहा है। दोनों में हम हमजा को अलग नहीं कर सकते, ये पार्ट है उसका। जैसे कहें रात तो तीनों लेटर रा अलिफ ता उसके पार्ट है तीनों लेटर, तो इसी तरह से ही इसका कोई भी लेटर इससे अलग नहीं कर सकते। वल फहशाई, और साकिन लेटर को जल्दी से मूव ऑन नहीं करना बल्कि सुकून से इत्मीनान से पढ़ेंगे उसको। वल फहशाई व अन तक़ूलू। ये इख्फा है, अभी बहुत जल्दी आप प्रॉपर वे में इख्फा सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब नून साकिन के बाद ता आ रहा है, जहां पर ये पिंक कलर दिया हो, आप समझिए कि पिंक कलर दिया हुआ है तो इसको कुछ करना होगा। यानी पिंक कलर में हम इख्फा करते हैं। ऊपर था इख्फा शफवी, ये है इख्फा। इख्फा क्या होता है? जिस तरह से हम बोलते हैं माँ, मेरी माँ, या बोले हाँ, तो उसके लिए हम जबान को जिस तरह से यूज नहीं करते, नीचे ही रुकी रहती है, इसी तरह से इख्फा के लिए भी नो जबान मूव नहीं करेगी, नीचे ही रहेगी और टोटल साउंड नोज में चली जाएगी। तक़ूलू, कॉफ
हैवी है, और कौफ भी वाव मद्दा और लाम भी वाव मद्दा, दोनों का सेम टाइम होगा। ऊलू, दोनों को पेश के साथ वाव, पेश के साथ वाव। और जो आगे अलिफ है वो पढ़ने में नहीं आता, सिर्फ लिखने में आता है। अब इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे लाम वापस लू अलिफ नहीं, ये सिर्फ एक स्टाइल है राइटिंग का। तक़ूलू अलल्लाहि, अब अल्लाह से पहले आइन लाम, लाम से मिल रहा है, लाम को जबर है ना, तो अब जब जबर होगी तो हैवी पढ़ा जाएगा। अलल्लाहि, अलल्लाहि माला, मीम को भी जबर के साथ अलिफ और लाम को भी जबर के साथ अलिफ, दोनों ही अलिफ मद्दा है, दोनों की 2 हरकत सेम टाइम। माला, माला तालमून, माला तालमून। तो अब इसको 2-3 दफा पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, देखिए सीन में सीटी, बिस्सूई हमजा एक्टिव, वल फह, वल लाम भी साकिन, हा भी साकिन, वल फहशाई व अन तक़ूलू, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। मा ला दोनों को सेम टाइम देंगे, दोनों ही अलिफ मद्दा है, दोनों ही जबर के साथ अलिफ आ रहा है। मा ला तालमून, एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई व अन तक़ूलू। तो आज इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि कहाँ पे हमने रुकना है और फिर कहाँ से मिलाना है, ठीक है। देखें, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई वल फहशा, तो जो हमजा साकिन बाद में करेंगे, वल फहशाई है, रुकने की सूरत में आपको पता है ना लास्ट लेटर साकिन हो जाता है, तो इसलिए फिर उसको सुकून दे देंगे। वल फहशा, इस तरह से, और फिर पढ़ेंगे, फिर शुरू करेंगे आगे वाव से नहीं, एक वर्ड पीछे से ही इस तरह से शुरू करते हैं। वल फहशाई व अन तक़ूलू, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। यानी जितना आपके पास सांस लंबा है, अगर कुछ लंबा सांस है तो बहुत सारे कारी तो इसको आराम से एक सांस में पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस नहीं करते सांस को लंबा करने की, तो हमें मुश्किल लगता है। आप कोशिश करेंगे तो सबका सांस लंबा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आगे हमें क्या बताया गया है कि इन्नमा यअमुरुकुम के साथ जो हमने देखना है, तो इसको हम देखें अल्लाह के ताला क्या बता रहे हैं हमें। इन्नमा सिर्फ के मीनिंग में आता है, कहीं भी इन्नमा आए तो आप देखें इन्नमा सिर्फ, इन्नमा सिर्फ, यअमुरु अमर कहते हैं ना, अल्लाह का अमर है, यानी अल्लाह का हुक्म है, हुक्म के मानी में आता है। यअमुरु शुरू में या आ गया तो वो हुक्म देता है, कुम तुमको, बेशक वो तो हुक्म देता है तुमको। ये पिछली आयत हमने पढ़ी थी ना, उसके साथ ही बात हो रही है कि पिछली आयत में क्या था
کہ شیطان کے پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ تو آگے اسی کی بات آ رہی ہے، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء، برائی کا، جو با ساتھ ہے نا اس کا، وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ شیطان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ برائی اور بے حیائی دکھاتے ہیں۔ جو ہم برائی اور بے حیائی دیکھیں تو سمجھے کہ شیطان بہت کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ برائی کریں اور بے حیائی کے کام سکھاتا ہے۔ یعنی شیطان کا پہلا وار انسان کی حیا پر ہوتا ہے، اور حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے نا کہ اگر تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو مرضی پھر کرتے رہو۔ یعنی حیا ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے برائی سے۔ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا کر تو لیتا پر مجھے شرم آ گئی۔ جب آپ کو شرم آ جاتی ہے، جو حیا آ جاتی ہے، تو ہمیں برائی سے روک لیتی ہے۔ تو جو شیطان ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا، اور کہتا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات کرو، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا علم نہیں ہے نا، جس اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات، ہمیں اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ اللہ نے بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، تو اپنے پاس سے اپنی بات کو یعنی زور دینے کے لیے، اپنی بات کو پاورفل بنانے کے لیے کہیں نہیں نہیں اللہ کا یہ حکم ہے، تو دیکھیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کا حکم ہو، لیکن چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، تو اپنے پاس سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں 3 چیزیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اگر اس کی پیروی کرو گے تو وہ تو صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور کوئی اور دوسرا ہمیں سمجھائے تو لیکن ماننے میں مشکل لگتی ہے، تو سوچ کے ساتھ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا کے اپنی حفاظت میں لے لے۔ تو کتنی ضرورت ہے یہ پڑھنے کی، جب بھی بے حیائی یا برائی دیکھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے میں اگر بے حیائی برائی سے بچی ہوئی ہوں، تو جن کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی بے حیائی اور برائی سے بچا۔ اور پتہ ہے نا شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہی کام کروایا تھا نا کہ بے حیائی اور برائی کا یہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حرام کھایا، جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی اور برائی سے بچا کے رکھے۔ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برائی ہوتی ہے نا، سو برائی، بری چیز کو کہتے ہیں، تو برائی کے اندر، سو کے اندر ساری ہی برائیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ الگ سے الفحشاء بھی آ جائے تو پھر ہے کہ وہ ہر بری بات کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء جو بے حیائی کے کام ہے، بے حیائی میں جتنے بھی کام ہیں آپ تفسیر اس کی سن لیں، کیونکہ اگر یہاں پہ ہم تفسیر کرتے ہیں نا تو پھر ہماری بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی بے حیائی برائی کیا ہے کہ برے عقائد پیدا کرنا، ایسے وہ چیزیں بتانا جو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بدعت پیدا کرنا، ایسے عقائد لے کے آنا کہ جن سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو دیکھیں توحید کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا ہم کر بیٹھے تو توحید ہی اپنی توحید خراب کر بیٹھیں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اور بغیر ان کے اللہ کے ذمہ کوئی بات نہیں لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ کے اوپر جھوٹے الزام لگاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم ناسمجھی میں کرتے ہیں کہ نہیں جی جو مرضی کر لو اللہ نے معاف کر دینا ہے،
تو کیا اللہ نے ایسا قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے سب کو معاف کر دینا، جو مرضی کر لو؟ اگر ایسا ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر اللہ نبی پیغمبر اور یہ سب کچھ سزا کیوں بھیجتے کہ جاؤ دنیا میں جو چاہے کرو، میں بڑا ہی مہربان ہوں، میں سب کو معاف کر دوں گا؟ تو ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگوں پر کتنے عذاب آئے، کتنی قومیں صفاستی سے مٹا دی گئیں۔ تو دیکھیں اللہ تو وہی تھا نا تب بھی، تو ہم نے بچنا ہے۔ ایسا یہ بات اللہ کے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ کہنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، یقیناً اللہ مہربان ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غصہ پر حاوی ہے، بٹ وہ مہربان بھی جب پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے برائی سے، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے پکڑا، اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، اللہ رحمت پر بھی قادر ہے، رحمت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں آج دنیا میں جو چاہے کرتے پھرتے ہیں اور کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ اللہ حساب لینے والا بھی ہے، تو اللہ نے حساب بھی لینا ہے اچھائی کا اور برائی کا۔ ہمارے کندھوں پہ رائٹ پہ لیفٹ پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ والا فرشتہ لکھتا ہے، جب ہماری کوئی برائی ہوتی ہے تو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ تو وہ اسی لیے لکھے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ نے ایسے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی نبی کی بھی یہ مجال نہیں کو اللہ تعالیٰ کو کویسچن کرے کہ اللہ جی ایسا کیوں اور ایسا کیوں۔ تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کہیں اللہ یہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے؟ ہم صرف یہی کریں گے کہ اللہ کی اطاعت کریں، یہ اللہ کے کام ہے، وہ کس کو پکڑے گا کس کو نہ پکڑے گا۔ اگر چھوٹی سی برائی سے بھی پکڑنا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو پکڑ ہو گئی تھی نا، حضرت یونس علیہ السلام سے پکڑ ہو گئی تھی نا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روح سے ہی۔ تو اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ پر جھوٹے الزام وہ بات نہیں کہنی جس کا علم نہیں ہے۔ جو آپ نے میں نے ہم نے قرآن میں پڑھ لی ہے وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن میں یہ کہا ہے، یہ پڑھا ہے، تو یہ بات اس طرح سے ہے۔ جب تک علم نہیں ہے تو بغیر علم کے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں وہ ہمارے عمل کے لیے بہت اچھی ہیں، تو آپ سب نے ان کی تفسیر سننی ہے، خود بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی دعوت دیں۔ اب جہاں تک ہو سکے قرآن کا دعوت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہاں پہ ہم سب مل کے قرآن سیکھتے ہیں، تجوید بھی سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مختصر سا اس کا مفہوم بھی سیکھتے ہیں۔ تفسیر تو لمبی ہوتی ہے نا، تو لیکن مختصر سے کچھ الفاظ ہمارے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جہاں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ساتھ اس کو سمجھ بھی لیں۔ تو ہم سب کا فرض ہے، میں اپنی طرف کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ سب نے جہاں تک پوسیبل ہو زیادہ سے زیادہ لنک جو ہے لوگوں کو دینا ہے کہ آئیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم بنا دیا ہے، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو آپ نے یہ لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، سمجھ جائیں، عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔